تیسری چیز کیا ہے؟ تعلق، کچھ بھی نہ ہو، تعلقات کی بنیاد پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہوا اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، فرمایا تمہارے باپ اور تمہاری ماں نے تمہیں بعد میں پہچانا ہے، میں تمہیں اس سے پہلے سے پہچانتا ہوں، تمہارے قریب ہوں۔ ماں باپ کا رشتہ سب سے قریبی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان سے بھی زیادہ قریب، اس لیے کہ جب میں تمہیں ماں کے پیٹ میں بنا رہا تھا میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں، تمہارے اس وقت سے قریب ہوں۔ تمہاری ماں بھی اس وقت تمہیں نہیں پہچانتی تھی، اس وقت تو تمہاری ماں کا تم سے کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، تم چھپے ہوئے تھے ماں کے رحم میں، اور میں تمہاری آنکھ، تمہاری ناک، تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہارا جگر، یہ سارا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام فرشتے چھینی ہتھوڑی لے کے کر رہے تھے۔ کس کے آرڈر پہ؟ میرے آرڈر پہ۔ اس وقت سے جانتا ہوں، اور اس وقت سے تمہیں پہچانتا ہوں کہ تم پیدا ہوگے تو تمہیں کیا کیا چاہیے۔ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا، پھر جوان ہوتے ہو تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سب سے زیادہ تمہارے قریب کون ہے؟ میں ہوں۔ فرمایا کہ میں جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی، پیدا ہونے کے بعد بھی تمہارے دل کی گہرائی میں ہوں، اور مرنے کے بعد قبر کے اندھیروں میں بھی تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ میں ہوں گا۔ ماں باپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، اتنا قریب ہے کہ ایک ہمارے دل سے جو آواز اٹھتی ہے وہ پہچانتا ہے، ہمارے دل کے وسوسوں کو جانتا ہے۔ تو اس سے زیادہ کوئی قریب ہو سکتا ہے؟ بھائی لوگ کہتے ہیں نا یار وہ میرا اتنا کلوز ہے کہ میرے سارے راز وہ جانتا ہے، اس کے علاوہ میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتا، تو اس سے محبت ہے کہ وہ بہت کلوز ہے، ایکچولی میں اس کے سارے، میں کس کو پٹایا، کس سے پٹا، سب میں نے اس کو بتا دیا۔ تبھی کہتے ہیں نا جو قریبی دوست ہے اس کو کبھی ناراض نہ ہونے دو، اگر اس سے دشمنی ہو جائے وہ غلطی پر ہو پھر بھی اس کو منا لو، کیونکہ وہ آپ کے سارے راز جانتا ہے۔ قریبی دوست کو کبھی بھی ناراض، قریبی تھا نا وہ تو سارے راز فاش کر دے گا، اس لیے بنا کے رکھو۔ تو اتنا کلوز، تو اللہ سے زیادہ کوئی کلوز، دل کی جو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، تو اتنا قریب ہے ہمارے۔